تنتر ینتر ان کے ساتھ ہے، یہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ہر زمانے میں فرعون کے ساتھ رب نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں نمرود کے سامنے میں رب نے ابراہیم کو پیدا کیا ہے، ہر زمانے میں ابو جہل کے سامنے معاذ بن معوذ کو رب نے بھیجا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آج کے ان ظالموں کے سامنے میں اگر کوئی حق بن کر رب ذوالجلال اگر کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا ہے، بزدل مت بنیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کی شریعت نے بھی آپ کو بولنے کی آزادی دی ہے، اور آپ کا بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو بولنے کی آزادی دیتا ہے۔ آپ جانکاری کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آرٹیکل نمبر 19 میں کہا گیا all citizens shall have the right، بھارت کے ایک ایک ناگرک کو بولنے کی آزادی ہے، ایک ایک انسان کو، ایک ایک ہندوستانی کو بولنے کی آزادی ہے۔ اور پھر بھارت میں 350 شریعہ، 350 پرسنل قانون ہے، جیسے مسلم پرسنل لا ہے، کرسچن پرسنل لا ہے، یہودی پرسنل لا ہے، جوڈائزم پرسنل لا ہے، لیکن UCC یونیفارم سول کوڈ لا کر کسی پرسنل لا کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن صرف اسلامک شریعت، ان کے اندر جو 4 شادیاں ہیں، ان کے اندر طلاق کی باتیں ہیں، ان کے اندر وراثت کی جو بات کہی گئی، ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ آپ قانونی لڑائی لڑ سکتے، سمویدھان میں لکھا ہے آرٹیکل نمبر 25 میں کہ فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، ہم دھرم کی آزادی ہمیں بھارت کا سمویدھان دیتا ہے۔ ہم نے کہا آپ بات کیوں نہیں کرتے گرو ان سے جا کر؟ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ سب چیزیں تو ہمیں قانونی داؤ پیچ زیادہ معلوم نہیں ہے، جائیں گے ہم لوگ ہائی کورٹ پہنچیں گے، ہماری سستی اور ہماری الٹریسی کی وجہ سے یہ لوگ دندنا رہے ہیں، ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر جو قانون ہے، اس ملک کا جو مذہب ہے وہ سمویدھان ہے، اور سمویدھان ہمیں بولنے، مذہب پر آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو نالج میں لا کر آگے کارروائی کی کوشش کریں ہم، لیکن نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیوں؟ نالج نہیں۔ ارے جو رسوا قوم ہے، ذلیل قوم ہے، وہ طاقتور ہو گئی۔ 2000 سال تک جب یہودی غلامی کر رہے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا گرو، ان کا ایک پرائم منسٹر وہ آ کر کہتا ہے کہ کب تک لٹے اور پٹتے رہو گے، کچھ کرو، دنیا کے اندر ایسے کب تک کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو گے؟ تو یہودیوں کا وہ سردار سب سے کہتا ہے، تو سارے یہودی ایک جگہ بیٹھتے ہیں کہ سر کیا کرے، کس کو رول ماڈل بنائیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا راستہ ہے، تم پڑھو، میں تمہیں گرنتھ لا کر کے دیتا ہوں۔ وہ پرائم منسٹر، ان کا مکھیا ایک گرنتھ لا کر دیتا ہے، ایک شاستر لا کر دیتا ہے، ایک فائنل سمویدھان لا کر دیتا ہے۔ وہ کون سا ہے سمویدھان؟ وہ کون سی کتاب پتہ ہے؟ یہودیوں کے پاس جب وہ کتاب کھولی گئی تو وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اب پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ارے جس نبی نے 23 سال میں ساری برائیاں موجود تھی، 23 سال میں ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے کہ 1 لاکھ تقریباً 25,000 یعنی 1.25 لاکھ ایسے صحابہ کرام کو انہوں نے تیار کیا کہ ہر آن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو آخر کون سا مول منتر ہے وہ محمد کا؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے اس پر عمل؟ انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو، تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی گئی تو یہودی نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ، زمین پر سب سے پہلا جو پیغام رب کا ہے وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ یہودی جو تھے تو انہوں نے فوراً ریزلٹ نکال لیا کہ اقرأ what is the meaning of اقرأ؟ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اقرا کا مطلب آتا ہے پڑھنا۔ فوراً انہوں نے مائنڈ میں بٹھایا کہ پڑھنے سے، تعلیم سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جب نبی کو اصلاح کرنے، جب اللہ کو اصلاح کرنا تھا، اس برائی سے لوگوں کو نکالنا تھا، تو نماز کے بارے میں آرڈر نہیں کیا، عقیدے کے بارے میں بھی آرڈر نہیں کیا، زکوٰۃ روزے کے بارے میں آرڈر نہیں کیا، سب سے پہلے کہا پڑھو اقرا۔
تو ان یہودیوں نے صرف اقرا پر عمل کیا، آگے چھوڑ دیا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اس کو آگے نہیں لیا انہوں نے کہا بس ہم کو پڑھنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اتنی تعلیم حاصل کی، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان دنیاوی سطح پر ایک یہودی ہوتا ہے۔ ایک یہودی شادی نہیں کرتے وہ چلے گا، لیکن اگر وہ گریجویٹ نہ ہو، اگر وہ MBBS MD PhD M.Tech B.Tech اگر یہ ڈگری نہ ہو، بیکار۔ اور جب آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بھلے ہی چھوٹا ہو، ذات اور برادری کا مہان بن جاتا ہے۔ پتہ ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا واقعہ معلوم ہے نا؟ جب اس دیش کو ایک قانون سنویدھان بنانے کی ضرورت تھی تو پنڈت جواہر لال نہرو کہاں پہنچے؟ لندن پہنچے، اور وہاں پر جا کر کہا وہاں کے چانسلر سے کہ آئی نیڈ اے knowledgeفل پرسن، کہ سر مجھے ایک ایسا آدمی دیجئے، ہمارے دیش کو سنویدھان لکھنا ہے، قانون لکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو why did you come here from the India؟ کیوں آئے تم انڈیا سے؟ تمہارے بھارت میں ایک مہان انسان ہے، بہت زیادہ تعلیم۔ ڈاکٹر پنڈت جی نے کہا کہ کتنی تعلیم ہوگی؟ ڈاکٹر ہوگا، PhD کیا ہوا ہوگا، M.Tech ہوگا، B.Tech ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 2-3 ڈگری نہیں ہے اس بندے کے پاس، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو وہ آدمی 12 ڈگریوں کا مالک ہے، 12 ڈگری اس کے پاس ہے۔ جاؤ کا نام کیا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس آئے، بھارت کو سنویدھان، خوبصورت سنویدھان لکھ کر کے دیا۔ برہمنزم کے عقیدے کے اعتبار سے جائیے تو وہ ناپاک ہے، شودر ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام چھیتر یاتی وترتوم وگھادویچیم تتھے چچا سے ایک بات پتی پرجانام کتم پنرجت کرتا پر بھید، ایک لمبا منتر ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا کام، ان کا کاریہ پاک یا ناپاک ہوتا ہے۔ اس کو ایکسپلین کریں گے تو بڑا لمبا جائے گا، لیکن یہ کہنا تھا کہ برہمنزم کے اعتبار سے، موجودہ وقت کے مسٹر پرائم منسٹر کے عقیدے کے اعتبار سے وہ اچھوت ہے، ناپاک ہے، لیکن ان کو مہان کس نے بنایا؟ مہان اس کو نالج نے بنایا، تعلیم نے ان کو مہان بنایا۔ تو اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ اٹھاؤ قرآن، زندگی کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو قرآن کو دیکھو۔ وہ قرآن اٹھاتے گئے، پڑھتے گئے، اقرا پڑھتے گئے، محنت کی تعلیم کے اوپر۔ آج پچھلے 75 سال کے اندر اگر دنیا پر کسی قوم کی حکومت ہے تو جوڈائزم کی، یہودیوں کی حکومت ہے۔ ہم اور آپ ان کے غلام ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آئی فون ہے، موٹورولا ہے، نوکیا ہے، سیمسنگ ہے، میڈ ان یہودی۔ لائف بوائے استعمال کرتے، صابن ڈیٹول استعمال کرتے، لکس استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ سرف ایکسل سرف یوز کرتے، ایریل یوز کرتے، ٹائیڈ یوز کرتے، میڈ ان یہودی۔ ہر گھر کے اندر ٹوتھ پیسٹ میں کولگیٹ استعمال کرتے، اورل بی برش استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ کلر میں گانیر کلر استعمال کرتے، لورل کلر استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ لپ بام استعمال کرتی ہیں سماج کی مائیں بہنیں، فیئر لولی استعمال کرتی ہیں، میڈ ان یہودی۔ ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو میں اعلیٰ کوالٹی، ڈو شیمپو، ہیڈ اینڈ شولڈر، پینٹین، میڈ ان یہودی۔ اسپرائٹ پیتے، تھمس اپ پیتے، کوکا کولا پیتے، 7 اپ پیتے، میرنڈا پیتے، میڈ ان یہودی۔ اب بتائیے کیا کہیں گے آپ جناب؟ 780 پروڈکٹ بنایا یہودیوں نے، 320 پروڈکٹ بھارت کے اندر ان کا بھیجا جاتا ہے۔ پیزا، برگر، میڈ ان یہودی۔ بتائیے 2000 سال تک غلامی کرنے والی قوم آج دنیا کے اندر بادشاہ بن کر بیٹھی، دنیاوی سطح پر وہ کامیاب ہو گئے، دنیاوی تعلیم کو اپنا کر۔ آپ کے پاس تو جس قرآن سے انہوں نے پریرنا لیا ہے، وہ قرآن تو آپ کا دھارمک، آپ کی مذہبی کتاب ہے، آپ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں قرآن سے دور ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟
صرف 1.5 کروڑ یہودی ہے پوری دنیا کے اندر. کتنے؟ 1.5 کروڑ. اور مسلمان کتنے پوری دنیا میں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر. 1.5 ارب. زیادہ ہی ہوں گے، کم سے کم منیمم میکسیمم 2 ارب. 1 ارب 98 کروڑ ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں. سب سے زیادہ دولت کہاں؟ سب سے زیادہ دولت جزیرۃ العرب میں. سب سے زیادہ دولت کے انبار UAE عرب امارات میں. لیکن عرب امارات کا شیخ غلام بنا بیٹھا بھارت کے مسٹر پرائم منسٹر کا. 3200 لوگوں کا قاتل، جن کے لاشوں کے اوپر کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا. 770 کروڑ روپے کے اندر یونائیٹڈ عرب امارات کے اندر بھویہ مندر کا نرمان کرنے والا وہ جزیرۃ العرب. آپ کہیں گے کہ مولانا ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کا عمل بھی گندا ہو چکا. ہمیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا، شریعت سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا. یاد رکھیے، وہ تو صرف 5000 حماس کے حافظ قرآن ہے، جن کی بدولت اللہ نے اسرائیل کو گھٹنے پر لا کر کھڑا کیا. قرآن کی طاقت کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو ان کے اوقات یاد دلا دی. اسرائیل کون ہے؟ یہودی. دنیا کی سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس، آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس ہے. یعنی اگر کوئی ٹارگیٹڈ میزائل چھوڑتا ہے تو اس ٹارگیٹڈ میزائل کو آسمان میں نشٹ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے اندر ہے، امریکہ میں بھی نہیں. لیکن ان کے اس آئرن ڈوم کو بھی اگر کسی نے ناکام کیا ہے تو وہ 3000 حافظ قرآن ہے غزہ پٹی میں، جو حماس کی گروہ کے اندر ہے. آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے، آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے. قرآن سے جڑو تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کرو تو صحیح. میرے نوجوانوں، آپ کی زندگی APL BPL دیکھنے کے اندر نہیں ہے. آپ کی زندگی سلمان خان کے کمر کے لچک میں نہیں ہے. آپ کی زندگی عامر خان کی خوبصورتی میں نہیں. آپ کا رول ماڈل حضرت علی، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل امام مالک ہے، آپ کا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے. یہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں آئے تھے. حضرت علی کو دیکھو تو 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا. حضرت عثمان کو دیکھو 20 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے، کسی اختلافی روایت اگر آ جائے، اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں. تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے. حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے. اس امت کے فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن معوذ. آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا. ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے، صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں ID بناتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، یا حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی، انقلاب ہندوستان. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے، برے اعمال ہیں. اتنے گناہ بڑھ گئے. ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا، اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ. مسجد اقصیٰ 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں. مسجد اقصیٰ جس کی برکت اور جس کی فضیلت قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو. چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے.
ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے عمل بد کی وجہ سے یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ 3 باتیں ہم سے چرا لی۔ ایک تو یہ تعلیم، انہوں نے لفظ اقرا سے لیا، اس پر بہت محنت کی تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے۔ دوسری چیز پتہ کیا لی انہوں نے؟ دوسری چیز نبی کی زندگی کے لیے، دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی مہتو؟ 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا آتا ہے؟ 50,000 روپے آ گئے میرے پاس، موبائل لینا ہے۔ یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا ہے تو بھئی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ پوچھتے ہیں، بھیا قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں، کتنے کی لون بھرنی پڑے گی، یہ سوچتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں آپ۔ 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کی بتائیے؟ اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟ یہودیوں نے 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے، کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم، اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی، بخاری سے پہلے ترمذی ان سے پڑھی ہوگی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے۔ ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد، کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں۔ ہمارے بھارت میں دیکھ لیجئے RSS ہے، یونٹی ہے کہ نہیں؟ RSS میں کتنے تنظیم، کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ۔ ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائیں گے، 2 سال کے بعد 3 ہو جائیں گے، سر پٹول شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ، قرآن کا